تو یہی بات ہے، آپ ایکسیلنس کو چیز کریں، آپ احسان کے لیول پہ جا کے کام کریں. دیکھیں اس کو اسٹوڈنٹ لیول پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا اپنا ایک کلاس فیلو، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کلاس 6 سے آن ورڈز میں اے لیولس تک میرا وہ کلاس فیلو تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے. اینی وے، تو میں نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ہی یوز ٹو میک گریٹ نوٹس، یعنی ہائی لائٹر یوز کر کے پراپر جو ہے نا وہ مارجنز لگا کے ہر چیز نا وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرتا تھا. اور بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ، اور آئی انڈرسٹینڈ ہینڈ رائٹنگ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، بٹ ڈوئنگ ورک ود ایکسیلنس، یعنی کہ کوئی اسائنمنٹ ملی تو اس کو بہت احسان کے لیول پہ اسائنمنٹ کو کرنا، بہت اچھی فائل میں بند کر کے اس A4 پیج کو ٹیچر کو دینا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا کہ بس پیج پھاڑا، لکھا اسائنمنٹ کی اور بس ٹیچر کو پکڑا دیا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آبویسلی جو احسان کے ساتھ کر رہا ہے، جو اس لیول پہ جا کے کر رہا ہے، اور جو ویسے ہی بس کام سر سے اتار رہا ہے. اور اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے، اللہ نے یہ جو دنیا ہے کچھ اصولوں پہ بنائی ہے، تو اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ اوپر احسان کرنے والے ہی آتے ہیں، ان دا ورلڈلی سینس ایز ویل، ایکسیلنس کرنے والے. اور یہ اس ٹائم ہم اس کا مذاق بھی ایکچولی اڑاتے تھے کہ یار تم لڑکیوں کی طرح نوٹس بناتے ہو، یعنی تم نے نا بک میں اسٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں، ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ورڈز، سینٹینسز وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو گرلش ہیبٹس ہیں، مطلب ریئلی وی یوز ٹو جوک لائک دیٹ. بٹ ٹوڈے ان دا ورلڈلی سینس بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ان دا ورلڈلی سینس سکسیزفل ہے وہ میرا وہ والا دوست ہے. یعنی ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن، اور بہت زیادہ ماشاء اللہ اسے پروموشنز ملی، سکسیس ملا. تو یہ ورلڈلی لیول پہ بھی یہ کانسیپٹس جو ہے وہ لگتے ہیں جو قرآنک کانسیپٹس ہیں، بیکاز اسلام از آل اباؤٹ میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور لائف، میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور ورلڈ ایز ویل، دا ورلڈلی لائف. اور پھر الحمدللہ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی. سو اسلام از اے کمپلیٹ پیکیج، رائٹ. تو اس لیے یہ جو احسان ہے، اٹ از ٹو پرفیکٹ، ٹو ایکسیل، ٹو شو پروفیشنسی اینڈ ٹو شو ایکسیلنس. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں، یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ. یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کا، کہ جب انہوں نے کہا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں، اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں گی، رائٹ. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے اللہ کے بارے میں، اللہ معاف کرے، کہ بھائی اتنی دعائیں کر لیں، اتنی دعائیں کر لیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص، وہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل، یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل، تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں، اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ،
کہ اللہ کی ڈکری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا، بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ نا، راضی ہو جانا اس پہ، یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا، اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی، اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹر. اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا کہ اللہ کی رضا. تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی آن اللہ's تقدیر. وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. یہ 3 بار صبح، 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے. پھر دیکھیں احسان ان دا کریکٹر، اپنے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو، وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا. تکبر ایک قلبی بیماری ہے، تکبر ہو سکتا ہے، لکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایویں ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پہ جہاد کرنا دیٹ از احسان، بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا. حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری. تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں، ٹھیک ہے. دس از احسان کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا